قالو کہتے ہیں اتخذ اللہ بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے والدن اولاد. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. سبحانہ پاک ہے وہ، هو الغنی وہ بے نیاز ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، والارض وما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سارا کا سارا تو اسی کا ہے، تو اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت، وہ پاک ہے. ان عندکم اگر ہے تمہارے پاس من سلطان کوئی دلیل، اگر کوئی تمہارے پاس دلیل ہے تو بہذا اس کی، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے. اتقولون یا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یا تم اللہ تعالیٰ پر وہ سب کچھ کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں. یا کوئی دلیل پیش کرو یا یہ بتا دو کہ تم جھوٹے ہو. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے تھے ان کے اس عقیدے کو غلط بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، زمین و آسمان کی ساری مخلوق اسی کی ملکیت ہے، اسی کی غلام ہے. پھر ان میں سے کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہارے اس بہتان اور جھوٹ کی تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تو تم اللہ پر اپنی جہالت سے باتیں بنانے لگتے ہو. تمہارے اس کلمے سے ہو سکتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ٹوٹ جائیں کہ تم رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہو. بھلا اس کی اولاد کیسے ہوگی، یہ تو اس کے لائق ہی نہیں. زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی غلام. قل کہہ دیجئے ان الذین تو بے شک جو لوگ یفترون باندھتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ پر الکذبہ جھوٹ لا یفلحون وہ فلاح نہیں پائیں گے. کہہ دو کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. متاع فائدہ ہے فی دنیا دنیا میں، ثم پھر الینا ہماری ہی طرف مرجعہم لوٹ کر جانا ہے ان کو، ثم پھر نذیقہم ہم چکھائیں گے ان کو العذاب عذاب الشدید شدید، پھر ہم کو شدید عذاب چکھائیں گے، بما اس وجہ سے کہ کانوا یکفرون وہ لوگ کفر کیا کرتے تھے. ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم کو ان کو شدید عذاب کے مزے چکھائیں گے کیونکہ یہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے. لوگ دنیا میں جو چاہے کرتے پھرے، آخر ایک وقت آئے گا جب عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے تو سب کا لوٹنا اور سب کا اصلی ٹھکانہ تو ہمارے ہی پاس ہے. یہ کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے، تو ان کے اس کفر کا ہم اس وقت ان کو بدلہ چکھائیں گے جو نہایت سخت اور بدترین ہوگا. وَاتْلُو پڑھو علیہم ان پر نبأ خبر نوح علیہ السلام کی، تو ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنا دو. اس جب قال کہا لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، ان اگر کانا ہے کبر باری علیکم تم پر، مقامی میرا یہاں پہ کھڑے ہونا، و تذکیری اور میری نصیحت، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، فعلی اللہ تو اللہ ہی پر توکلت میں توکل کرتا ہوں. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اگر تم کو میرا رہنا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے نصیحت کرنا برا لگتا ہے، بھاری ہے، تو میرا توکل اللہ تعالیٰ پر ہی ہے. فَأَجْمِعُوا پختہ کر لو امرکم اپنے معاملے کو، تو اپنے معاملے کو پختہ کرو، وشرکاءکم اور اپنے شریکوں کو. ثم پھر لا یکن نہیں ہوگا امرکم تمہارا معاملہ علیکم تم پر غمتن پوشیدہ، پھر تمہارا معاملہ تم پر پوشیدہ نہیں رہے گا. ثم پھر اقضوا فیصلہ ہوگا الیہ میری طرف، ولا تنظرون اور نہ مجھے مہلت دینا. تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو وہ کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو بھی معلوم ہو جائے اور کسی سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے. پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرے ہو جو مجھے مہلت ہی نہ دے.
اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کی خبر دیجیے۔ ان کی قوم کا کیا حشر ہوا؟ جس طرح کفار مکہ تجھے جھٹلاتے اور ستاتے ہیں تو قوم نوح نے بھی یہی کیا تھا۔ بالآخر سب کے سب غرق کر دیے گئے، سارے کافر تباہ و برباد ہو گئے۔ بس انہیں بھی خبردار رہنا چاہیے اور میری پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے صاف فرما دیا کہ اگر تم پر یہ بھاری ہے کہ میں تم میں رہتا ہوں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں سناتا ہوں، تم اس سے چڑھتے ہو اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو، تو میں صاف کہتا ہوں کہ میں تم سے نڈر ہوں، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، میں تمہیں کوئی چیز سمجھتا ہی نہیں۔ تم سے جو ہو سکے کر لو، میرا جو بگاڑ سکو بگاڑ لو۔ تم اپنے ساتھ اپنے شریکوں اور جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور مل جل کر مشورے کی باتیں کر لو، پوری قوت سے مجھ پر حملہ کرو، تمہیں قسم ہے جو میرا بگاڑ سکتے ہو اس میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو، مجھے مہلت بھی نہ دو، اچانک گھیر لو، میں بالکل بے خوف ہوں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا، فما، پھر نہیں، سألتکم، پوچھا جائے گا، مانگا جائے گا تم سے، من اجرن، کوئی معاوضہ۔ اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا۔ ان اجریہ، نہیں ہے اجر میرا، الا مگر اللہ، اللہ ہی پر، تو میرا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تجھ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم ہوا ہے، ان اکونا، یہ کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین، فرما برداروں میں سے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، تم اگر مجھے جھٹلاؤ، میری اطاعت سے منہ پھیر لو تو میرا جزایا نہیں جائے گا، کیونکہ میرا اجر دینے والا تو میرا رب ہے، مجھے تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میری تبلیغ کسی معاوضے کی محتاج نہیں، مجھے تو جو اللہ کا حکم ہوا میں اسی کی بجاوری کروں گا۔ مجھے اسی کی طرف مسلمان ہونے کا حکم دیا گیا ہے، تو سو الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوں۔ تمام نبیوں کا دین شروع سے لے کر آخر تک اسلام ہی رہا ہے، اگرچہ کے فرمان ہے، ہر ایک کے لیے طریقہ ہے۔ دیکھیے، یہ نوح علیہ السلام جو اپنے آپ کو مسلم بتاتے ہیں، یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے آپ کو مسلم بتاتے ہیں۔ اللہ ان سے فرماتا ہے اسلام لا، وہ جواب دیتے ہیں رب العالمین کے لیے میں اسلام لایا، اور اسی کی وصیت آپ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کرتے ہیں کہ بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند فرمایا ہے، خبردار مسلمان ہونے کی حالت میں ہی تجھے موت آئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی دعا میں فرماتے ہیں، خدایا مجھے اسلام ہی کی حالت میں موت دینا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں، اگر تم مسلمان ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے والے جادوگر اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، تو ہمیں مسلمان اٹھانا۔ بلقیس کہتی ہیں، حضرت سلیمان السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوتی ہوں۔ قرآن فرماتا ہے کہ تورات کے مطابق وہ انبیاء حکم فرماتے ہیں جو مسلمان ہیں۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، آپ گواہ رہیے ہم مسلمان ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے شروع کی دعا کے آخر میں فرماتے ہیں، میں اول مسلم ہوں، یعنی اس امت میں۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم انبیاء ایسے ہیں جیسے ایک باپ کی اولاد، دین ایک اور بعض احکام جدا، پس توحید میں سب یکساں ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ، تو پس جھٹلایا اس کو، فَنَجَّيْنَاهُ، تو نجات دی ہم نے اس کو، وَمَن مَعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے۔ تو ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے اس کو نجات دی اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے، فی الفلک کی کشتی میں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور بنایا ہم نے اس کو، خلائف، خلیفہ، اور ہم نے انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا۔ وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بِآیاتِنَا، ہماری آیتوں کو، فانظر، پھر دیکھو، کیف، کس طرح، کانا، ہوا، عاقبۃ المنذرین، والوں کا انجام۔ لیکن ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے، کشتی میں سوار تھے، سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو نبی نہ مانا بلکہ انہیں جھوٹا کہا،
تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایماندار لوگ تھے اس بدترین عذاب سے ہم نے بچا لیا۔ کشتی میں سوار کر کے انہیں طوفان سے محفوظ رکھ لیا۔ جو زمین پر باقی رہے ہماری اس قدرت کو دیکھ لے کہ کس طرح ظالموں کا نام و نشان ہم نے مٹا دیا اور کس طرح مومنوں کو بچا لیا۔ ثم پھر بعثنا بھیجے ہم نے من بعد ہی اس کے بعد رسولاً کئی رسول الی قومہ ان کی قوم کی طرف۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے۔ فجاءہم پھر آئی ان کے پاس بالبینات واضح نشانیاں، فما پس نہیں کانو تھے وہ لیؤمنو کہ وہ ایمان لاتے بما اس پر جو کذبوا تکذیب کر چکے تھے، بہ من قبل اس سے پہلے جس کی۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور پیغمبر ان کی قوم کی طرف بھیجے تو ان کے پاس وہ کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ ایسے لوگ نہ تھے کہ جس چیز کی تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ کذالک اسی طرح نطبع ہم مہر لگا دیتے ہیں علی قلوب دلوں پر المعتدین حد سے بڑھ جانے والوں کے، اسی طرح ہم حد سے بڑھ جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی رسولوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ہر رسول اپنی قوم کی طرف اللہ کا پیغام اور سچائی کی دلیلیں لے کر آتا رہا، لیکن عموماً ان سب کے ساتھ بھی لوگوں نے وہی پرانا طریقہ اختیار کیا، یعنی ان کی سچائی کو تسلیم نہ کیا۔ تو جس طرح ان کے حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اسی طرح ان جیسے تمام لوگوں کے دل مہر زدہ ہو جاتے ہیں اور عذاب دیکھ لینے سے پہلے انہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا، یعنی نبیوں اور ان کے تابع داروں کو بچا لینا اور مخالفین کو ہلاک کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی انسان زمین پر آباد تھی جب ان میں بت پرستی شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو ان میں بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سفارش کی درخواست لے کر جائیں گے تو کہیں گے کہ آپ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان زمانے گزر گئے اور وہ سب اسلام ہی میں گزرے، اسی لیے فرمان الہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والوں کو ہم نے ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ ثم پھر بعثنا بھیجا ہم نے من بعدہم ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور وہ تھے قوما مجرمین گناہ گار قوم۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہ گار لوگ تھے۔ ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا، اپنی دلیلیں اور حجتیں عطا فرما کر بھیجا، لیکن آل فرعون نے بھی اللہ تعالیٰ کی اتباع سے تکبر کیا اور وہ پکے مجرم تھے اور قسمیں کھا کر کہا کہ یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ دل قائل تھے کہ یہ حق ہے، لیکن صرف اپنی خودداری اور ظلم کی عادت سے مجبور تھے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ کے سچے دین کو جادو کہہ کر کیوں اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف بلا رہے ہو، کہیں جادوگر بھی کامیاب ہوتے ہیں؟ تو ان پر اس نصیحت نے بھی الٹا اثر کیا، اعتراض کرنے لگے کہ تم تو ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹا رہے ہو اور اس سے نیت تمہاری یہی ہے کہ اس ملک کے مالک بن جاؤ، سو بولتے رہو، ہم تو نہیں ماننے والے۔